اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مختصراً گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھنا، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید اور رسالت ہے، یعنی جو آدمی اللہ کو ایک مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ توحید اور رسالت ماننے کے بعد مسلمانوں کے اندر بے شمار جتنے بھی فرقے ہوں، لیکن جو بندہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی بات کرتا ہے، کسی اور نبی کی بات کرتا ہے، نبوت کی بات کرتا ہے، تو وہ آدمی دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم مختصر اگر تعریف کریں عقیدہ ختم نبوت کی تو یہ ہے کہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامت میں جن پیغمبروں نے نماز ادا کی، ان کے علاوہ کوئی اور پیغمبر اگر بندہ کوئی کلیم کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ صرف وہی پیغمبر ہیں جو اقصیٰ کی مسجد میں معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں جنہوں نے نماز ادا کی ہے۔ قادیانی یہودیت کا ایک چربہ ہے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے بھی ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے عقیدہ ختم نبوت میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی اور اس جعلی نبی کو لے آئے جس کو مرزا غلام قادیانی کہا جاتا ہے۔ یہ جھوٹا انسان، مکار انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتا تھا، اور اس نے اپنے فالورز اس کے جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کا بڑا واضح دو ٹوک موقف ہونا چاہیے۔ قادیانیوں کے حوالے سے ہمارا کسی قسم کا کوئی بھی سافٹ کارنر ان کے لیے نہیں ہے۔ ہم انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں کرتے، لیکن ہم اس چیز کو ببانگ دہل کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان، جعلی مسلمان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ہر محاذ میں اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر مشرکوں سے اس لیے قادیانی زیادہ گندا اور غلیظ ترین کافر ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں۔ یہودی تو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، لیکن یہ ایسا گندا عقیدہ رکھنے والے قادیانی ہیں جو مسلمانوں کا نام خراب کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کے اکثر ممالک نے ان کو قانونی طور پہ کافر قرار دیا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی خطے، بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد بناتے ہیں یا اذان کا نام دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے آئین میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ قادیانی، احمدی یا لاہوری گروپ جتنے بھی ہیں یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی جو عبادت کو بلانے کے لیے آواز لگاتے ہیں اس کو اذان کا نام یہ نہیں دے سکتے، یہ کسی جگہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کر سکتے۔ اور قادیانیت ایسا ایک گندا مذہب ہے، ایسا غلیظ مذہب ہے کہ اس سے ہر حال میں نفرت کرنی چاہیے۔ تبلیغ کی غرض سے اگر کسی کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے تو الگ بات ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس قادیانی کو میں تبلیغ کر کے اسلام کے دائرے میں لے آؤں گا، ختم نبوت کا عقیدہ اس کو منواؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل کروں گا، تو پھر اس کے ساتھ آپ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ ضروریات کے مطابق آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، جس طرح واش روم کے ساتھ بھی انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن قادیانیوں کے ساتھ محبت کرنا یا قادیانیوں کو اچھا جاننا کسی انداز کے ساتھ بھی، یہ مسلمانوں کے اندر ایک انتہائی نفرت انگیز بیج بو رہے ہیں۔ بڑے سازشی اور مکار لوگ ہیں، اور آج کل اس انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے دور میں نیٹ اور سوشل میڈیا کا یہ انتہائی زیادہ سہارا لے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ چیز بڑی واضح انداز میں سمجھنی چاہیے۔ وہ مبلغ، وہ عالم دین، وہ صوفی اگر اپنے واعظ میں بھی ان کے خلاف کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ ببانگ دہل ہر آدمی کو قادیانیوں، احمدیوں اور لاہوریوں کو کافر کہنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نہیں کہتا تو مسلمانوں کو اس کے خلاف بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم ہر بات پہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے کوئی کسی کی بات سننے کے تیار نہیں ہے۔
ہم ایک ہی ہمارا نعرہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کسی نبی کا کلیم کرنا، عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی آئیں گے تو وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے۔ باقی یہ مرزا، جھوٹا، لاہوری، احمدی، جتنے بھی یہ گروپ ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ یہودیوں کے چربے ہیں۔ اسلام کا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ واضح ترین کافر ہیں اور غیر مسلم اقلیت ہے۔ ہم انسانی حقوق کا ہر لحاظ سے ہر انسان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، لیکن جو آدمی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی پہ حملہ کرے گا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بات کرے گا، مسلمانوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچائے گا، تو پھر ہم جواب دینے کا بھرپور حق رکھتے ہیں۔ ہم ہر قانونی راستہ اختیار کر کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ میں جتنے بھی نوجوان ہیں مسلمان سب سے گزارش کروں گا کہ قادیانیوں کے خلاف کھل کے بات کریں، بالکل کہ کسی قسم کا بھی کوئی نرم رویہ ان کے خلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ قادیانیوں کا کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی مذہبی رواداری رکھنا، کسی قسم کا بھی محبت والا تعلق رکھنا اسلام میں حرام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر پاکستان ہیں، بانی پاکستان ہیں، جنہوں نے پاکستان کا کنسپٹ دیا، ان کے تاریخی الفاظ ہیں کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے، اور یہ قادیانی یہ یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ہمیں ہر حال میں ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو نیست و نابود کرنا ہے، عملی طور پہ، مالی طور پہ، نظریاتی طور پہ ہم ہر معاذ میں ان کا مقابلہ کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اور وہی قیامت تک آپ کی رسالت رہے گی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فائنل ورژن ہے دین ادیان کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اب انسانیت کی نجات صرف اسلام میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد